اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و سندنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ ایمان لانے کے لیے کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان والے ہیں، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آخر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہ بہت دقیق موضوع ہے اور میں اس حساس موضوع پر آج آپ سے کچھ اپنے ویوز شیئر کرنے کی ہمت کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو صحیح سمجھنے کی طاقت و توفیق نصیب فرمائے۔ عام طور سے جو بچپن سے ہمیں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ایمان کا مطلب ہے کسی بات پر یقین کرنا، کسی بات پر بھروسہ کرنا، اس کی سچائی پر، اس کی صداقت پر بھروسہ کرنا، کسی چیز کو ماننا کہ وہ صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا کہ ہاں اس کائنات کا ایک خدا ہے، اور ان تمام باتوں کا یقین ہونا جو اس کی ذات سے متعلق ہیں۔ تمام نبی و تمام رسول اور آسمانی کتابیں اور ملائکہ، ان سب چیزوں کو حق ماننا، سچا ماننا، یہ ایمان ہے۔ لیکن یہ بہت محدود ڈیفینیشن ہے، یہ بہت کنفائنڈ ڈیفینیشن ہے ایمان کی۔ اصل میں یہ اتنا حساس موضوع ہے اور اتنا اہم موضوع ہے کہ اس پر ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کا سارا دار و مدار، ہماری زندگی کے کامیابی اور ناکام ہونے کا سارا دار و مدار اس بات پر منحصر ہے کہ آیا ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں ایمان حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو آج اس موضوع پر ہم تھوڑا گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بیسیکلی ایمان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر اگر ہم ایمان کو کلاسیفائی کریں تو دو قسم کا ایمان ہم تعریف کر سکتے ہیں، ایک ایمان مجازی اور ایک ایمان حقیقی، یا دوسرے الفاظ میں کہیں تو اقرار باللسان اور اقرار بالقلب۔ لیکن یہ بھی بہت گاڑی عربی اور اردو ہو جاتی ہے جو عام طور سے ہماری ینگ جنریشن کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آج ہم اس کو تھوڑا عام زبان میں سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، تھوڑی مثالوں کے مدد سے، تاکہ ہر ذہن کے انسان کو یہ بات کلیئر ہو جائے۔ دیکھیے، ایمان حقیقی اور ایمان مجازی کو ہم سمجھیں۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا، آمنو کا جو مطلب ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ، مطلب اس کا کیا ہے؟ اختصار میں اگر بات کریں تو یہاں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اے او لوگوں جو زبان سے اقرار کر رہے ہو ایمان کا، حقیقت میں ایمان لاؤ، یعنی ایمان مجازی رکھنے والو ایمان حقیقی حاصل کرو۔ اب ہم بات کریں گے کہ ایمان حقیقی اور ایمان مجازی میں کیا فرق ہوتا ہے، آسان مثال کے ذریعے۔
دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے کسی چیز کو ماننا کیونکہ سب مانتے ہیں. میں کسی ایسی چیز پر بھروسہ کروں جو مجھ سے کسی نے کہا ہے, ایک ایسی انفارمیشن کو میں سچا مانوں جو انفارمیشن کسی با اعتماد شخص نے مجھے دی ہے. یعنی میرے والد صاحب یا میرے دادا یا اور کوئی جس پر میں اعتماد کرتا ہوں, اور وہ کوئی شخص مجھے کوئی بات بتاتا ہے اور میں اس بات پر یقین کرتا ہوں یہ مان کر کہ یہ ایک بہت با اعتبار آدمی, ایک بردبار آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا اور اس کی بات سچی ہوگی. تو اس ماننے کو ہم کہتے ہیں ایمان مجازی. اور دوسرا جو ہوتا ہے ماننا وہ یہ ہے کہ کسی بات کو میں اس لیے مانوں کیونکہ اس کو میں نے خود محسوس کیا ہے بنفس نفیس. میں نے سنی سنائی بات پر یقین نہیں کیا بلکہ میں نے خود ذاتی طور پر اس چیز کو محسوس کیا اور اس لیے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے, یہ بہت الگ لیول ہے ایمان کا. اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے میں نے بچپن سے سنا تھا, بہت سے لوگ مجھے بتاتے تھے کہ پہاڑ ایسا ہوتا ہے, بہت بڑا ہوتا ہے, بہت اونچائی ہوتی ہے اس کی اور نیچے دیکھنے میں ڈر لگتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک خاکہ تھا. میں یقیناً ہر انسان جو بھی مجھے یہ بتاتا تھا کہ پہاڑ بہت بڑا ہوتا ہے اور بہت وسیع ہوتا ہے, عریض ہوتا ہے اور اس کی گہرائی کو دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے, یہ سب ہر بات پر مجھے یقین تھا کیونکہ جو بتانے والا تھا وہ باعتبار آدمی تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ میں اس بات کو نہ مانتا کہ پہاڑ بڑا نہیں ہوتا. لیکن جس دن میں نے اس پہاڑ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, یقین جانے وہ اسی فیکٹ کو ماننے کا ایک الگ لیول تھا. اس دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی ہیبت اور اس کا رعب میں نے محسوس کیا, اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا. اور پہاڑ کی وہ بلندی اور وہ پہاڑ کے اوپر جانے کے بعد نیچے اس کی گہرائی, وہ جو احساس تھا وہ بہت مختلف تھا اس ایمان سے جو میں نے چند لوگوں کی زبانی اس پہاڑ کے احوال سننے کے بعد اپنے ذہن میں بنایا تھا. وہ بہت مختلف تھا. ایک اور چھوٹی سی مثال, فرض کیجئے کہ مجھ سے کوئی انسان کہتا ہے کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے اور وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے, حاجت مندوں کی بہت مدد کرتا ہے, جب کبھی بھی کسی کو ضرورت پیش آتی ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ کبھی انکار نہیں کرتا. اور یہ جو بتانے والا ہے یہ بہت معتبر انسان ہے, میں اس کی بات پر یقین کرتا ہوں. تو میں نے اس شخصیت کے تعلق سے یقین کر لیا کہ وہ مدد کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے. ایک میرا یہ ماننا ہو گیا اس شخصیت کے تعلق سے. اب دوسرا ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ بالفرض مجھے ایک بہت ضروری کام درپیش ہوا اور مجھے اس کی مدد کی ضرورت پیش آئی اور میرے ذہن میں آیا کہ فلاں شخص نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں جگہ پر ایک شخص ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے. اس بات کو مانتے ہوئے میں وہاں گیا اور میں نے اس شخص سے ملاقات کی اور اس کو اپنی حاجت بتائی, اور میں نے جتنا اس سے مانگا تھا اس نے اس کا 2 گنا مجھے دے دیا فوراً. بس میں نے اس کے سامنے اپنی حاجت رکھی اور اس نے فوراً میری حاجت پوری کر دی. نہ صرف یہ کہ پوری کر دی بلکہ اور سوا دیا. اب جو یقین ہے یہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے. اب جو اس شخصیت کی ذات پر مجھے یقین ہوگا اب بہت الگ ہوگا اس ماننے سے, اس یقین سے جو میں نے سننے کے بعد مانا تھا. اب میں اگر کسی شخص کو کہوں گا تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے سنا ہے کہ فلاں جگہ ایک شخص ہے وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ بھائی
فلاں جگہ ایک شخص ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور یہ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے بول رہا ہوں، کیونکہ بذات خود میں نے ایکسپیرینس کیا ہے. مجھے ایک بار ضرورت پیش آئی تھی اور میں اس کے پاس گیا تو اس نے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، یہ معاملہ پیش آیا، اور 100% تمہاری مدد ہوگی. تو یہ جو یقین ہوگا یہ اس سے بہت مختلف ہوگا جو سننے کے بعد میں نے مجھے حاصل ہوا تھا. تو یہ ہے فرق ایمان مجازی کا. جو ایمان حاصل ہو صرف اس وجہ سے کہ بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں، بہت سے لوگ ایسا مانتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ایک بات کو کہتے ہیں. اب میں اس لیے مانتا ہوں کہ اتنے بہت سے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے، یا میرے زندگی میں جو معتبر ترین لوگ ہیں وہ ایسا کہتے ہیں، اس لیے میں مانتا ہوں. میرے والدین، میرے چچا، میرے تمام دیگر بزرگ، بچپن سے مجھے انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس پوری کائنات کے پیچھے ایک ذات باری تعالیٰ ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور میں مانتا ہوں. اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو، اس کے ایگزسٹنس کو، اس کے وجود کو میں خود محسوس کر لوں، یہ ہے ایمان حقیقی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر اس انسان کو یہ میسر ہو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، یہ جو بھی اس کا بندہ ہے دنیا میں، تمام انسان. تو یہ مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو، اے وہ ایمان والو جو ایمان مجازی رکھتے ہو، ایمان حقیقی لاؤ. اچھا، اب دوسرا مرحلہ. مان لیجئے کہ میں کوشش کرتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اس کے نور کو، اس کی شان کریمی کو، شان رحیمی کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی وجدان سے. اور یقیناً ہر انسان کے اندر یہ کیپیسٹی رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اس کی ذات کو محسوس کر سکے، ورنہ وہ مطالبہ نہیں کرتا ایمان لانے کا. یہ واضح دلیل ہے اس بات کی. تو وہ کوئی بھی انسان ہو، میں ہوں، آپ ہوں، یا کوئی اور ہو، ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو محسوس کرنے کی طاقت اور توانائی رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی چیز کا مطالبہ کبھی بندے سے نہیں کرتا جو اس کے بس میں نہ ہو. تو مان لیجئے کہ میں یہ طے کر لیتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان حقیقی لانے کی کوشش کروں گا، اس کے اوپر غور و فکر کروں گا، اس کی ذات کو محسوس کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں کافی جد و جہد کرتا رہتا ہوں مستقل. اب مجھے کیسے معلوم ہو کہ مجھے ایمان حقیقی حاصل ہوا یا نہیں ہوا، یا ہوا تو کس حد تک ہوا؟ اس کا کوئی پیمانہ ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فزیکل اسکیل تو ہے نہیں کہ جیسے ہم ایک بخار کو ٹیسٹ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں تھرمومیٹر سے، وہ لگا کر ہم ایمان کو چیک کر سکتے تو بہت سمپل تھا. لیکن ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایمان اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو لائے بنا ہم اس دنیا سے اگر چلے جائیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے. تو ہم یہ رسک نہیں لے سکتے. ہمیں یقیناً کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے اندر ایمان حقیقی پیدا ہوا یا نہیں ہوا. اور یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا یقیناً ہونا چاہیے. ایک عام انسانی ذہن یہ قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہر چیز کا انتظام کیا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا انتظام کیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو اتنی اہم چیز کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کیا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے اگر ہم قرآن مجید کا
دقت نظر سے مطالعہ کریں، اس نیت سے مطالعہ کریں کہ کاش ہمیں قرآن مجید میں وہ کرائٹیریا نصیب ہو جائے جس سے ہم اپنے ایمان کو چیک کر سکیں۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں بے شمار آیات، بے شمار ایسے کرائٹیریا موجود ہیں جن سے ہم ایک انسان اپنے ایمان کو چیک کر سکتا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے کہ میرے اندر ایمان حقیقی پیدا ہوا یا نہیں ہوا، مجھے حاصل ہوا ایمان حقیقی یا نہیں ہوا۔ یہ میرا اپنا پرسیپشن ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے ایگری کرو، ڈس ایگری کرو۔ تو قرآن مجید میں دیکھیے بہت طرح کی آیات ہیں، اگر ہم غور کریں تو کچھ آیات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دلیل کرتے ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو ہمیں احکامات دیتی ہیں، محرمات اور واجبات دیتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم کے صیغے میں جو بات کہی ہے، کرنے کو کہا ہے تو واجب ہے، کرنے سے منع کیا ہے تو وہ حرام ہے، یہ واضح ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، آرڈر ہے، نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال کے طور پر زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، حرام ہو گئی۔ تو دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو ہمیں محرمات اور واجبات دیتی ہیں۔ تیسری قسم کی آیات وہ آیات ہیں جن کے اندر گزشتہ امتوں کے احوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، مختلف نبیوں اور رسولوں کی زندگیوں کے کچھ اہم پہلو واقعات کی شکل میں بیان فرمائے ہیں۔ اور چوتھی قسم کی آیات وہ آیات ہیں جس میں کچھ اصول بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ کائنات کے یعنی میٹا فزیکل یونیورس، یعنی اس روحانی دنیا کے قوانین بتائے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ قوانین قرآن مجید کے اندر چھپے ہوئے نایاب ہیرے اور موتی ہیں، وہ احکامات کی طرح واضح نہیں ہیں، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں توجہ کرنی پڑے گی، تدبر کرنا پڑے گا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیقات اگر نصیب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے تو وہ گوہر نایاب حاصل ہو جائیں گے۔ اگر وہ کسی انسان کو دینا نہیں چاہتا تو ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ تو بہرحال یہاں جو میں اپنا نظریہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو قصے بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جو واقعات بیان کیے ہیں نبیوں کے اور رسولوں کے، ان کا مقصد مجھے اور آپ کو اسٹوری ٹیلر بنانا نہیں ہے۔ اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ چند واقعات مجھے یاد ہو جائیں اور میں رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو سناؤں، ان واقعات کو سناؤں سلانے کے لیے، یا مجھے انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یقیناً ان واقعات کے پیچھے کچھ اصول کار فرما ہے، کچھ اصول چھپے ہوئے ہیں ان واقعات کے باطن میں، ان اصولوں کو اخذ کرنا ہے، ان اصولوں کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ وہ کون سے اصول ہیں جو ہم اپنی اس زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں، جو سیدھے ہم پر اپلائی ہوتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایمان حقیقی کا کرائٹیریا کیا ہے۔ تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مکالمے کی طرف، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور اعلان رسالت کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام
آپ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے، اس لیے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارتاً بتا دینا کافی ہے۔ جو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ ڈیٹیل میں بتانا ضروری نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچ جائے گا جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں گئے اور وہاں جا کر اپنا دعوی نبوت اور رسالت پیش کیا۔ فرعون نے اور اس کے حواریوں نے، اس کے ساتھیوں نے، درباریوں نے یہ کہا تو یہ تو کھلا جادو ہے، اور رائے عامہ کو بھٹکانے کے لیے مصر کے ماہر ترین جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ایک مقابلے کا انعقاد کیا۔ اس مقابلے میں مصر کے ماہر ترین جادوگر آئے اور انہوں نے مقابلے سے پہلے فرعون سے کیا کہا کہ اگر ہم موسیٰ کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے، اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے، تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یعنی گریڈ ہے ان کے اندر طمع ہے، مادہ پرستی ہے، وہ چاہتے ہیں ان ٹرمز آف منی، ان ٹرمز آف پاور کچھ حاصل ہو جائے۔ تو فرعون ان کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی پرائم منسٹر کے سامنے کوئی جائے اور پرائم منسٹر کہے کہ اگر تم نے میرا یہ کام کر دیا تو میں تمہیں اپنے خاص مشیروں میں، اپنے خاص لوگوں میں شامل کروں گا جو میرے بہت کلوز ہیں۔ تو یہ مال و دولت سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ وہ تو پھر مستقل فائدہ اٹھانے لگیں گے۔ وہ ایک بار انعام دے دیا جائے اس سے بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ تو فرعون نے انہیں اطمینان دلایا کہ میں تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر لوں گا۔ اس وعدے کے ساتھ ان جادوگروں نے مقابلہ شروع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا پھینکو۔ بذریعے وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں، پہلے ان سے کہو کہ یہ اپنا دکھائیں جو بھی جادو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو ان تمام جادوگروں نے، آج جیسا آپ سب جانتے ہو، اپنی اپنی رسیاں پھینک دیں اور وہ رسیاں سانپ نظر آنے لگیں دیکھنے والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ پھر انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر، نگاہوں پر جادو کر دیا اور ان کو وہ سانپ نظر آنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعے وحی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تم اپنا عصا پھینکو، اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا بنا تھا ان تمام سانپوں کو کھانا شروع کر دیا جو ان جادوگروں کی رسیاں نظر آ رہی تھیں۔ جادوگر یہ سمجھتے تھے، بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اس دنیا کے ماہر تھے، کہ جادو آنکھوں کو دھوکہ دیتا ہے لیکن جادو کو کھا نہیں سکتا۔ اس حقیقت سے وہ آشنا تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کا اژدہا ہمارے سانپوں کو کھانے لگا، نگلنے لگا، تو انہیں ایک دم اس بات پر یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو سے ماورا کوئی چیز ہے۔ یہ یقیناً موسیٰ کی صداقت پر ہمیں ایمان لانا چاہیے، اور وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے پر ایمان لے آئے اور سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، جس کے نتیجے میں فرعون کو جلال آیا اور اس نے کہا کہ تم قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر ان جادوگروں کا جواب کیا تھا؟ جب فرعون نے انہیں دھمکایا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو مختلف سمت سے کٹوا دوں گا، تو انہوں نے کیا کہا اس کے جواب میں؟ کہ تو کچھ بھی کر لے، جانا تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہی ہے۔ یہ کون جادوگر کہہ رہے ہیں؟ بہت اہم بات ہے۔ یہ کون جادوگر کہہ رہے ہیں جو ابھی کچھ لمحے پہلے، کچھ منٹ یا کچھ وقت پہلے
مال و متاع مانگ رہے تھے فرعون سے، سوال کر رہے تھے ہمیں کیا ملے گا. ایسا کیا ہو گیا کہ وہ سارا لالچ، وہ ساری گریڈ رفع ہو گئی. نہ صرف لالچ رفع ہوا بلکہ اب تو خوف بھی نہیں رہا. فرعون جابر ترین انسان تھا اس زمانے کا، لوگ کانپتے تھے. نہ صرف وہ اس کی مال و متاع کے اب خواہش مند نہیں رہے، خوف بھی نہیں کھا رہے. اور کس حد تک نہیں کھا رہے، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر لے جو تجھے کرنا ہے. ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا اور جانا تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہی ہے. کیا میسج کنوے ہوتا ہے یہاں سے، کیا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمیں اور آپ کو دینا چاہتا ہے کہ جب ایمان نہیں ہوتا تو لالچ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. مادہ پرستی ہوتی ہے، زر پرستی ہوتی ہے. لیکن جب قلب میں ایمان آ جاتا ہے، جب قلب ایمان سے منور ہو جاتا ہے تو نہ کوئی لالچ رہتا ہے، نہ کوئی مال و متاع کی خواہش رہتی ہے، نہ کوئی زر پرستی رہتی ہے، نہ کوئی خوف رہتا ہے. ہر چیز سے انسان پاک ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کرائٹیریا بتا رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنا ایمان چیک کرو تو ٹٹولو اپنے دل کو. مال و متاع کی خواہش تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو دعویٰ ایمان جھوٹا ہے. کوئی خوف تو نہیں ہے میرے علاوہ؟ اگر ہے تو دعویٰ ایمان جھوٹا ہے. اس قصے کو، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد اس اصول کو ہمیں اور آپ کو سمجھانا ہے تاکہ ہم اس اصول کو استعمال کر کے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے ایمان کو چیک کر سکیں کہ کیا ہمیں ایمان حقیقی نصیب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ایمان اور لالچ، ایمان اور خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. ایمان اور زر پرستی اور مادہ پرستی یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. میں ایمان کا دعویٰ بھی کروں اور مال و متاع کا بھی متلاشی ہوں، اس کا بھی دل دادا ہوں. میں ایمان کا دعویٰ کروں اور مختلف قسم کے خوف، غربت کا خوف، بیماری کا خوف اور طاقتور لوگوں کا خوف، یہ تمام خوف بھی میرے دل میں جمع ہوں، ممکن نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کنوے کرنا چاہتا ہے اس واقعے سے. بہت اہم بات ہے، کاش ہم اور آپ اس کو سمجھ پائیں اور اس لیول کو اچیو کر پائیں جہاں یہ ساری چیزیں رفع ہو جاتی ہیں. کاش اس ایمان حقیقی کو ہم حاصل کر پائیں. کاش ہمارا قلب بھی اس ایمان سے منور ہو سکے، اس قسم کے ایمان سے منور ہو سکے جس قسم کے ایمان سے دربار فرعون میں ان جادوگروں کا منور ہوا تھا کہ کچھ نہیں رہا، صرف اور صرف خوف خدا رہ گیا. کسی شخص نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہے، جو خدا سے نہیں ڈرتا، جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا. جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی ہر شے سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی شے سے نہیں ڈرتا. کووڈ-19 کا زمانہ ہے، محل بنتا ہے کچھ بولنے کا، تو بہرحال اس کے تعلق سے بس یہی گزارش ہے یا جو بھی آپ سمجھیں، مشورہ ہے، احتیاط کریے، گھروں میں رہیے، لیکن خدا را خوف مت کھائیے، خوف مت کھائیے. خوف رکھنے والی ذات اس قابل کے کسی جس کا خوف رکھا جائے، کہ جس کا خوف محسوس کیا جائے، جس سے ڈرا جائے، وہ حق باری تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے.
موت جب آنی ہے آ کر رہے گی، کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زندہ رکھنا مقرر کیا ہے قسمت میں تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ احتیاط ضروری ہے کیونکہ یہ اسباب و وسائل کی دنیا ہے۔ میں آگ پر ہاتھ پر انگارہ رکھ کر چھالا دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو چھالا پڑ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تو چھالا نہیں پڑے گا۔ تو بہرحال عقل کو استعمال کریں، اور بہتر ہے جس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے وہ احتیاط کریں، لیکن خوف نہ کھائیں، خوف زدہ نہ ہوں، نہ بیماری سے، نہ موت کے خیال سے، نہ غربت کے خیال سے۔ جو کچھ عرض کیا ہے اس میں جو کوئی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرے، وہ میری کم علمی کا نتیجہ ہے، اور جو میں نے بولا ہے اگر اس میں صداقت ہے تو تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔